بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکتوب نمبر 72، یہ حضرت خواجہ حسام الدین احمد انہیں لکھا گیا کہ یہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد، کیونکہ آپ کے صاحبزادگان چھوٹے تھے تو یہ ان کے سرپرست بھی تھے اور خانقاہ کے سجادہ نشین بھی تھے، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد۔ تو یہ اس خط کے اور مکتوب کے مندرجات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت کا مکتوب اور جواب ہے کہ جب حضرت امام ربانی آپ قلعہ سے رہائی کے بعد جب جہانگیر نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ ہماری ہدایت کے لیے، وزراء اور ارکان دولت کی ہدایت کے لیے ہمیں کچھ وقت دیں، تو اس وقت حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جہانگیر کی درخواست کو قبول فرمایا تھا، اور شاہی دستے اور فوجوں کے کمانڈر اس وقت یہ وہ ساتھ ہی ہوتے تھے، اور اس دور کے اندر یہ آپ کو خط اچھا جی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اس دور کے اندر کہ جب آپ جہانگیر اور اس کے ارکان دولت کی تربیت کے لیے آپ نے وہاں پر رہنا یہ قبول فرمایا، تو چنانچہ حضرت خواجہ حسام الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو خط لکھا اس کے جواب میں آپ نے یہ تحریر فرمایا، فرمانے لگے کہ فرزنداں و دوستاں کے ہمراہ اند اوقات شاں با جمیعت است، میرے ساتھ جو میرے بیٹے اور جو دوست وغیرہ موجود ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں ان کے اوقات میں جمیعت موجود ہے۔ جمیعت سے مراد ہوتا ہے کہ بندہ پراگندگی سے ہٹ کر ادھر ادھر سے خیالات ہٹا کر مکمل طور پر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ذوق، اس کا شوق اور اس کا سوچ اور فکر وہ اللہ پاک کی طرف لگی ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ دن رات کوشش کرتا ہے اور ذوق اور شوق کے ساتھ کرتا ہے۔ تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے جو فرزند ہیں وہ بھی اور جو دوست ہیں وہ تمام کے تمام ان کو اللہ پاک نے جمیعت باطنی سے نوازا ہے، وہ ذکر فکر میں مشغول ہیں اور وہ سلوک اور طریقت کا راستہ طے کر رہے ہیں، تزکیہ اور تقوی کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ احوال ایشاں در ترقی و تزاید، اور ان کے احوال دن بدن ترقی کے اندر ہیں اور تزاید کے اندر یعنی زیادتی پیدا ہو رہی ہے۔ معسکر در حق ایشاں خانقاہ مشخص، فرماتے ہیں کہ یہ جو معسکر ہے، معسکر کہتے ہیں چھاونی کو، یعنی کہ جہاں یہ فوجیں موجود ہیں اور جہاں بادشاہ موجود ہے اور اس کے ارکان دولت موجود ہیں، وزراء موجود ہیں، یہ ہمارے لیے خانقاہ بن گئی ہے، ہم نے اس کو بھی یعنی کہ خانقاہ بنا دیا، اور لوگ جو ہیں یہاں سے فوائد اٹھا رہے ہیں، حتیٰ کہ جب حضرت امام ربانی آپ کو گوالیار کے قلعے کے اندر بند کر دیا گیا تو آپ نے اس قلعے کو بھی آستانہ مجدیہ بنا دیا تھا، وہاں جتنے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ تھے وہ سارے کے سارے حضرت کی بیعت ہوئے اور
وہ پھر بعد میں انہوں نے اپنے اپنے رہائی کے بعد علاقوں کے اندر دین کا اور اسلام کا ڈنکا بجایا اور ان کی وجہ سے بہت بڑا اسلام کا چرچا ہوا۔ تو چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہماری یہ جو معسکر ہے، یہ لشکر گاہ جو ہے، اور یہ چھاؤنی اور یہ بادشاہ کا یہاں پر بیٹھنا اور اس کے ارکان دولت، یہ بھی خانقاہ بن گئی ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور پیچھے ایک مکتوب کے اندر گزرا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ روزانہ مغرب کے بعد ہم درس قرآن دیتے ہیں، بادشاہ بیٹھتا ہے اور اس کے اندر دیگر اس کے اراکین دولت بیٹھتے ہیں اور وزراء بیٹھتے ہیں، وہاں پر بڑی اچھی اور خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، ذکر و ذکر کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور آپ انہیں واعظ و نصیحت فرماتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بڑے اچھے یعنی نتائج برآمد ہو رہے ہیں، اور سرہند شریف کے اندر آپ تقریباً یہ جہانگیر اور اس کے لشکر کے ساتھ آپ نے 6 سال گزارے، اور اس کے بعد آپ پھر سرہند شریف تشریف لائے۔ تو جہانگیر ہر سال پھر جب تا زندگی وہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ وہ سرہند شریف آتا، اور وہاں عام خاص ایک باغ ہے، اس نے وہاں پر وہ بنوایا اور وہاں آ کر ٹھہرتا، اور اس کی چونکہ وہ بادشاہ نے تو اکیلے سفر نہیں کرنے ہوتا، اس کے ساتھ تو پوری ایک بریگیڈ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس دور کے مطابق اس نے وہ پڑاؤ وہاں پر رکھا اور خود آستانہ عالیہ پر وہ حاضری دیتا، بلکہ اسے یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ شاہی خانے جس طرح چاہتا، بڑا مقتدر بادشاہ تھا وہ، جس کے پاس یعنی کہ ہر طرح کے اختیارات تھے۔ تو وہ حضرت کو عرض کرتا کہ آپ اپنے گھر کا کھانا جو ہے وہ میرے لیے بھیجا کر، جہاں جو وہ جتنے اس کا قیام ہوتا تو حضرت کے گھر کا کھانا جو ہے وہ بادشاہ وہ کھاتا اور تناول کرتا۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ معسکر در حق کے عیشا خانقاہ ہے مشخص، تو یہ تو معسکر جو ہے، یہ چھاؤنی اور یہ دربار، یہ تو ان کے لیے ایک خانقاہ بن گئی ہے، اور بالکل وہی فوائد حاصل ہو رہے ہیں جو ایک سالک طریقت کو وہ خانقاہ شریف میں حاصل ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں در عین تلوینات لشکریاں تمکین نصیب شانس، اس کے باوجود کہ لشکروں کی تلوینات کے اندر، یہ تلوین کہتے ہیں رنگ بدلنا، کیوں ایک عام بندہ جو ہوتا ہے جو کہ راہ طریقت پر نہیں چلتا یا مبتدی ہوتا ہے، اس کے مزاج کے اندر تلون یا تلوین موجود ہوتی ہے، کبھی کوئی کیفیت آ جاتی ہے پھر چلی جاتی ہے، کبھی وہ دین کی طرف مائل ہوتا ہے، کبھی نفس کی طرف، کبھی دنیا کی طرف، کبھی کسی طرف، تو وہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی کہیں ہوتا ہے اور رنگ بدلتا ہے، کبھی اللہ کا رنگ بھی آ جاتا ہے اور کبھی شیطان کا رنگ بھی، نفس کی طرف بھی۔ تو وہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ لشکریوں کی تلوینات کے باوجود، یعنی کہ ہمارا ہر وقت جو ہے ملنا جلنا، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ تلوینات والے، تو متلون لوگ ہیں اور دنیا دار لوگ ہیں، لیکن ہمارے جو ساتھی ہیں سب کو اللہ پاک نے تمکین عطا کر رکھی ہے۔ تمکین کہتے ہیں تلوین، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ بندہ ایک حالت پر نہیں رہتا، کبھی وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور کبھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی دین کا ذوق ہوتا ہے اور کبھی بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے، کبھی شیطان کی طرف کبھی رحمان کی طرف۔ یہ لوگ متلون مزاج اور ان کی کیفیت تلوین ہوتی ہے، اور تمکین اس کے اندر ہوتی ہے کہ جو بندہ مستقل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، وہ تسبیحات کرتا ہے، ذکر فکر کرتا ہے،
اور اسے یعنی یہ درمیان کے اندر تلوین نہیں آتی کہ یہ نہیں ہے کہ کبھی تسبیحات کر لیں اور کبھی چھوڑ دیں، کبھی بہت زیادہ عبادت کر لی اور کبھی بالکل ہی چھوڑ دی، یہ بات نہیں۔ ان کے اندر ایک تمکین اور ایک ٹھہراؤ اور ایک اطمینان اور سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ مستقل ہوتا ہے، اور وہ مستقل طور پر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ صاحبان تمکین کہلاتے ہیں۔ عام بندے جو ہیں یہ صاحبان تلوین ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ لشکر کا لشکر جو ہے وہ تلوین کے اندر ہے، مگر اللہ پاک نے ہمیں وہاں پر تمکین عطا کر رکھی۔ بندے کچھ ایسے موجود ہیں جو عین تلوین کے اندر تمکین رکھتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا بڑا کرم اور فضل ہے کہ بندے ملیں تلوین والے اور بندے کے اندر تمکین ہو، بلکہ اس کی تمکین ان کے اندر جا کر اثر کرتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ در عین گرفتاری ہائے شتا کہ از لوازم این موتنست، فرماتے ہیں کہ یہاں پر کئی قسم کی گرفتاریاں موجود ہیں، یعنی بے شمار گرفتاریاں۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی اس دور کے مطابق جو ظاہری شان اور شوکت تھی وہ بھی وہاں پر موجود تھی، جو عزت اور وقار تھا وہ بھی وہاں پر موجود تھا، بڑے بڑے عہدے دار ادھر موجود تھے۔ تو یہ عہدے، پیسہ، یہ عزت، ظاہری وقار، یہ بندے کے لیے زبردست گرفتاری کا باعث ہوتی ہیں، اور بندہ ان کی طرف مائل ہو کر وہ اپنے دین کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ یعنی کہ حضرت فرماتے ہیں کہ گرفتاری ہائے شتا، کوئی ایک گرفتاری تو نہیں تھی، ادھر ایک میلان تو موجود نہیں تھا۔ وزیر جہاں پر بادشاہ موجود ہے، اس کے وزراء موجود ہیں، وزیر اعظم موجود ہے، فوجوں کے کمانڈر موجود ہیں، اور جہاں پر یعنی کہ طرح طرح کے کھانے موجود ہوں اور طرح طرح کی حرصیں موجود ہوں، لالچ موجود ہوں، یعنی بے شمار قسم کی وہاں پر گرفتاریاں، اور ان کے باوجود پھر بھی اللہ پاک کے ساتھ تعلق ہو تو یہ اللہ پاک کی خاص نعمت ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو مختلف گرفتاریاں یہاں اس کے لوازمات ہی اس جگہ کے لوازمات سے ہے کہ جہاں بادشاہ رہتا ہو وہاں تو طرح طرح کی اٹریکشنز موجود ہوتی ہیں، اور ہر طرح کا بندہ وہاں پر موجود ہوتا ہے، تو وہاں تو دین کی بات ہونا وہ تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود گرفتار یک مطلباً، لیکن وہ صرف ایک ہی مطلب کے گرفتار، وہ صرف ایک دین کے، وہ اللہ کے، اس کے رسول کے اور تزکیہ اور تقوی کے گرفتار ہیں۔ یعنی بے شمار، یعنی کہ وہاں پر متوجہ کرنے والی چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہ صرف ایک گرفتاری میں اور اسی وحدہ لا شریک کے حضور جھکتے ہیں، اور اس ایک گرفتاری پر ہر قسم کی گرفتاری کو وہ قربان کر دیتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھو کہ اللہ کے لیے انہوں نے وزارتیں کیا، عمارتیں کیا، دولت کیا، اور یہ ظاہری عزتیں، وقار، ہر شے قربان کر دی، اور ان کے لیے سب سے بڑی عزت، سب سے بڑا وقار، سب سے بڑی دولت وہ اللہ پاک کے آگے جھکنا ہے۔ انہیں اس بات کا پکا یقین ہے کہ اللہ کو پا لینا یہ اس دنیا کی اس جیسی کروڑوں دنیا ہوں، اللہ کے پا لینے کے مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو چنانچہ ایک گرفتاری انہیں موجود ہے، اور وہ کسیرا بعیشہ کارنا، فرماتے ہیں کہ کسی کو ان کے ساتھ کوئی کام نہیں، نہ اشارہ از کسے کن یارے، اور نہ ان میں سے کوئی ان کا یار بنتا ہے۔ یعنی یہ ان کے گرفتار نہیں ہے اور انہیں ان سے کوئی کام نہیں ہے،
تو اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے کمال وہاں پر اس قدر دنیا وہاں پر یعنی جہاں بادشاہ ہوگا وہاں تو ساری دنیا جمع ہوتی ہے، تو اتنی بڑی دنیا کے اندر اللہ پاک کی گرفتاری ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جس کا آپ یہاں ارشاد فرماتے ہیں معاذ ذالک مسلوب الاختیار اختیاراً، یعنی کہ اس ساری باتوں کے باوجود انہوں نے اپنے سارے اختیار ختم کر کے اپنے تمام اختیارات اللہ کو دے دیے، وہ سب اختیارات اللہ کے سپرد ہیں، وہ اپنی مرضی نہیں کرتے، صرف اپنے اللہ کی مرضی پر چلتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کا بڑا خصوصی کرم ہے کہ بندہ اپنے اختیارات اللہ کو واپس کر دے اور اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے اندر گم کر دے، تو یہ اس کا کرم ہے۔ فرماتے ہیں بدولت حبس و قید گرفتار، تو یہ انہوں نے اپنے آپ کو حبس اور قید کی یعنی دولت میں وہ گرفتار کر لیا، یعنی یہ سمجھتے ہیں حبس کا کیا مطلب ہے، گناہوں سے رک جانا، اور قید کا مطلب ہے اللہ پاک کی رضا، اللہ پاک کی خوشنودی اور اللہ پاک کے فرمانوں میں قید ہو جانا، یعنی کہ انہوں نے گناہوں سے مکمل طور پر اجتناب کرنا اور اللہ کی محبت میں گرفتار اور قید ہو جانا۔ یہ اس دولت یہ دولت جو اللہ پاک نے عطا کر رکھی ہے، فرماتے ہیں کہ عجب حبس است کہ رہائی را در حفظ آں بجوئے نام خرن، کہ یہ عجیب اللہ پاک نے ان کو یہ قید عطا کر رکھی ہے کہ وہ رہائی کو اس کے ایک جو کے بدلے بھی رہائی کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہی قید ہمیں چاہیے، تو چاہے ساری دنیا مل جائے مگر یہ قید نہ چھوٹے۔ تو اس طرح یعنی اور فرماتے ہیں طرفہ قید کیسی عجیب قید ہے کہ اطلاق را ازاں جا با پشیز نہ ستانت، فرماتے ہیں کہ کیسی قید ہے کہ وہ آزادی کو ایک پیسے کے بدلے بھی قبول نہیں کرتے، یعنی وہ وہاں پر قبولیت کا اور اس قسم کی وہ چیز ہی موجود کوئی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ سبحانہ والمنت علی ذالک وعلی جمیع نعمہ العظام۔ تو فرماتے ہیں کہ عرض فرستان کتابت بقرۃ العینین اظہار حسرت بود بر فوت باز نعمت ہا کہ در جوار وطن حصول عام متوقع بود۔ تو فرماتے ہیں کہ در لشکر آمدن و صحبت داشتن آنجا مربوط بصلاح عیشا است، فرماتے ہیں کہ میں جو لشکر کے اندر آیا ہوں اور میں نے جو ان کی صحبت اختیار کی ہے، تو اس سارے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی اصلاح ہو جائے، یہ لوگ بدل جائیں اور ان لوگوں کے اندر ایک تبدیلی آ جائے۔ تو کتنی بڑی تبدیلی دنیا کے اندر آئی، آج دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہے، افراتفری پڑی ہوئی ہے۔ وہ اتنا بڑا مقتدر بادشاہ تھا، حضرت امام ربانی نے کوئی جلوس نہیں، کوئی لانگ مارچ نہیں، قطعی طور پر آپ نے کوئی خون کا ایک قطرہ بہانے کے بغیر آپ نے پوری سلطنت کا نظام بدل دیا تھا، اور بادشاہ نے اکبر نے جو پابندیاں لگائی تھی جہانگیر نے وہ تمام ختم کر کے دوبارہ مساجد کو بحال کیا، دوبارہ مؤذن مقرر ہوئے، دوبارہ مدارس کھل گئے، دوبارہ جو ہے وہ قاضی کی عدالتیں لگ گئیں، اور دوبارہ جو ہے وہ اسلام کا بول بالا کر دیا گیا، اور آپ نے خون کا ایک قطرہ نہیں پایا۔ دنیا کے اندر اتنی پرامن تحریک شاید ہی کوئی کہیں ملے گی جتنی پرامن تحریک حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چلائی، اور آپ نے وہ ساری جتنی بھی تحریک تھی ساری مکتوبات پر تھی۔
جس کو بھی لکھا ہے صرف مکتوب لکھا اور پورے ہندوستان کی حکومت کو تبدیل کر دیا اور اتنا بڑا انقلاب لایا ہے کہ آج تک اس جیسا انقلاب آ ہی نہیں سکا ہے دوبارہ۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ میں جو لشکر کے ساتھ ہوں تو صرف اور صرف ان کی اصلاح کے لیے ایسا ہے۔ ایشاں اوزائے لشکر و لشکریاں را بہتر می داند و نفع و درری موتن را بیشتر می شناسن اندراج یافتہ بود کہ اگر بنویسی کہ از آفات محفوظ خواہن بود بیان۔ تو انہوں نے خواجہ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ سفارشات کی تھی کچھ بندوں کے بارے میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو یہ سارا کام وہ اپنا کام کرتے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور بادشاہ سے ہم نے وہ کام لینے ہیں، تو ہم اس لیے اگر آپ کے بندے بھی ہمارے ساتھ شامل ہو کر کچھ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہمارا مشن ہے اس مشن پر چلنا ہوگا اور اس مشن کے مطابق آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ وہ بات ہے کہ یہاں اگر دنیا کی طلب کے لیے آئیں اور وہ دنیا میں گرفتار ہونے کے لیے آئیں، کسی اور بات کے لیے آئیں، تو پھر میں ابھی معذور ہوں۔ میں یہاں پر صرف ان کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، نہ کہ میں اب یہ ہے کہ دوستوں کو اور لوگوں کو بلا کر فوج میں بھرتی کراتا رہوں۔ یہ بھی ممکن ہے، ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ ابھی میرا مقصد فقط جو ہے یہ حکومت کو بدلنا ہے۔ اور آپ فرماتے تھے کہ بادشاہ قوم کا دل ہوتا ہے، اگر بادشاہ بدل گیا تو ساری قوم بدل جاتی، کیونکہ سب نے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے اسی کو پیش نظر رکھا، اور حتیٰ کہ حضرت امام ربانی کی اسی تعلیم کے ساتھ، اسی تربیت کے ساتھ اس کے اندر اس نے اپنی کتاب تذکرہ جہانگیری کے اندر یہ تحریر کیا، کہنے لگا کہ میں بڑا گناہ گار بندہ ہوں، شاید ہی کوئی گناہ ہوگا کہ جو مجھ سے سرزد نہ ہوا، مجھے قطعی امید نہیں ہے کہ میری بخشش ہوگی، کیونکہ مجھے اپنے اعمال کا اور مجھے اپنے کردار کا پتہ ہے۔ لیکن ایک بات صرف مجھے امید ہے، صرف ایک بات کی، وہ میں امید رکھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے کہ حضرت شیخ احمد سرہندی امام ربانی مجدد الفسانی نے ایک دفعہ فرمایا تھا، جنت کا تذکرہ ہوا تو ہم نے اپنی محرومی کا ذکر کیا، تو شیخ فرمانے لگے کہ ہمیں اگر اللہ پاک نے جنت دے دی تو ہم جہانگیر کے بغیر، تیرے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے، تجھے ساتھ اگر اللہ پاک نے کوئی کرم، دعویٰ نہیں آپ نے فرمایا کہ ہمیں ضرور جنت ملنی، آپ نے فرمایا اگر اللہ پاک کے فضل، کرم اور اس کے احسان کے ساتھ ہمیں جنت ملی، ہم تیرے بغیر نہیں جائیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف ایک اسی پر بھروسہ ہے اور شاید کہ اللہ پاک میرے اوپر کرم فرمائے۔ تو یہ دیکھیں کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب اس نے حضرت امام ربانی کو قید کیا، اور ایک وہ وقت ہے کہ ان کے اس قول پر اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے معافی عطا کر دے۔ تو یہ سارے کا ساری جو ہے تبدیلی یہ حضرت امام ربانی اور نیک لوگوں کی تربیت کے ساتھ آتی ہے، اور یہی بات جو ہے صراط الذین انعمت علیہم کے اندر فرمائی گئی۔ جب بھی کوئی کونوا مع الصادقین، کوئی سچا بندہ مل جائے، کوئی صاحب دل مل جائے، کوئی ارباب جمعیت سے مل جائے تو کام بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ اسی تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ جہانگیر کی بیوی نور جہاں وہ شیعہ تھی، اس نے ایران سے کئی مجتہد اور شیعہ علماء بلائے، اور ایک مجتہد ان میں سے کتب کے اندر اس کا واقعہ موجود ہے کہ اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ من از عمر خیش بیزارم کہ نام او عمر است۔ اس نے کہا کہ میں اپنی عمر سے بیزار ہوں کہ اس کا نام عمر ہے،
حضرت عمر کی طرف اشارہ کیا. کہنے لگا میں اپنی عمر سے بیزار ہوں کہ ان کا نام عمر ہے. از عمر خیچ بیزارم کہ نام او عمر است. یہ اس نے یہ تحریر کیا تو وہ تحریر کسی طرح جہانگیر کے ہاتھ میں آ گئی. اس نے وہ بلایا اسے تو اس نے کہا کہ یہ حضرت فاروق اعظم جو کہ شاہکار رسالت ہیں اور مراد رسول ہیں، اس کی انہوں نے توہین کی ہے اسے، لہذا اس کو قتل کا حکم اس نے دیا. کہنے لگا اس کو میں خود قتل کروں اپنے ہاتھ سے. وہ اس کی بیوی نور جہاں نے کافی اس کے ساتھ کہا کہ یہ اس نے پھر تاریخی جملہ ایک بولا تھا، وہ بھی یعنی کتب کے اندر وہ کہنے لگا کہ جان من ترا جان دادم ایمان نہ دادم. کہنے لگا کہ اپنی بیوی کو نور جہاں کو میں نے تجھے جان دی یا ایمان نہیں دیا، جان دی یا ایمان نہیں تجھے دیا. ساری باتیں ٹھیک ہے کہ سب کچھ، لیکن میں ایمان اب بھی وہ ایمان تو فروخت نہیں کروں گا. تو یہ اس قدر جو اس کے اندر یہ دین کی محبت پیدا ہوئی اور صحابہ کی الفت پیدا ہوئی، تو یہ تمام کا تمام حضرت سیدنا مجدد الفسانی کی تربیت اور آپ کی صحبت مبارکہ کے ساتھ ایسا ہوا. اور آخر میں آپ سے پوچھا گیا تھا یہ میلاد شریف کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ در باب مولود خانی اندراج یافتہ بود. آپ نے یعنی میلاد شریف کے بارے میں جو سوال کیا ہے، در نفس قرآن خواندن، اگر میلاد شریف میں قرآن پڑھا جائے بصوت حسن اچھی آواز سے، و در قصائد نعت و منقبت خواندن، اور نعتیہ قصیدے اور منقطیں پڑھی جائیں تو چھ مذائقات، اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں حرج نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھیں اور نعت وغیرہ پڑھ لیں، لیکن ممنوع تحریف و تغییر حروف قرآن است. جو بات منع ہے وہ یہ ہے کہ اس طریقے کے ساتھ قرآن پڑھا جائے کہ اس کے لفظ بدل جائیں، اس کے معنی بدل جائیں، اس کے حروف بدل جائیں. اس طرح کی قراتیں جو ہیں اور اس طرح کی سوریں لگا کر پڑھا جائے تو یہ بات بالکل غلط ہے. وَالتزام رعایت مقامات نغمہ و تردید صوت بآں طریق الہان ب تصفیق مناسب ہاں کہ در شعر نیز غیر مباست. اور آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے میں اور نعتیں پڑھنے میں نغمات کی رعایت کرنا، یعنی گانوں کی طرز پر اسے پڑھنا، جس طرح گانے جو ہیں وہ گائے جاتے ہیں اور جس طرح گانوں میں وہ آواز کا زیر و بم اسی طرح اس میں کیا جائے. تو فرماتے ہیں کہ اور پھر وہ عام بطریق الہان، اور اس میں لحن اور غلطیاں بھی کی جائیں، آوازیں جو ہیں وہ تھرتھراٹ بعد تصفیق اور پھر تالیاں بیچ میں بجائی جائیں، تو یہ اس کے مناسب قطعی نہیں ہے. یہ تو ویسے بھی ناجائز ہے اور میلاد شریف کے اندر سخت ترین ناجائز اور بالکل حرام. یعنی کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ میلاد کے مقصد کو پیش نظر رکھا جائے.